علی سید الشہداء صلوات۔ برائے عظمت سرکار مولا سفیر الحسین سرکار مسلم ابن عقیل بلند تر صلوات۔ برائے ظہور مسرت آل محمد المنتقم السائر مولا ولی العصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوق مجمعین صلوات۔ مالک کی ذات پر بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ مالک رحیم و کریم بادشاہ، خاصہ سوال بلند کرنا ہمارا کام ہے، وہ ذات کرم اور عطا ہے، وہ سائل کے سوال سے پہلے جواب جانتا ہے۔ یقیناً مالک عطا کریں گے، گفتگو میں جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں، اس عرش عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جس خلوص، جس محبت، جس عقیدت کے ساتھ بانیان نے، خادمین عزا نے یہ صف بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں میرا مالک رحیم و کریم بادشاہ وارث ذکر، وارث ذکر، وارث ولا، وارث عزا، ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ جب کائنات کے سارے در بند ہو جائیں تو حسین کا در کھل جاتا ہے۔ اس حسین کی بارگاہ میں اس کے پاک سفیر کا واسطہ دیتے ہوئے میرا مالک جو اولاد مانگتا ہے اسے اولاد نرینہ اور صالح عطا فرما، جو رزق مانگتا ہے اسے رزق حلال اور رزق ولایت عطا فرما۔ میرا مالک جو گھر مانگتا ہے جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، سادات و غیر سادات کے گھروں کی بچیوں کے بخت بلند فرما۔ میرا مالک، میرا مولا، جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے وارث زماں کا صدقہ ان کی نالائن کا پاک سایہ نصیب فرما۔ میرا بادشاہ، میرا مولا، غرض یہ کہ جو تجھ سے جو مانگتا ہے تو قادر مطلق کی ذات کا مظہر ہے۔ میرا مالک جو بھی مانگے اسے عطا فرما، جو دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما۔ بسم اللہ۔ میرا مالک جو جہاں جہاں بھی بیمار ہے، جس کا ذکر میرے ملنگ بھائی نے کیا، اس سمیت حاضرین میں اور ان کے متعلقین میں جہاں بھی جو بیمار ہے تجھے واسطہ میرے اس بادشاہ سرکار سید الساجدین کا کہ جن کا اسم ہی شفا ہے، میرا بادشاہ ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ درود پڑھیے بلند تر صلوات۔ چلے، موسم کا تقاضا ہے، آپ نے ڈھیلی ڈھیلی سے درود پڑھ دی، میں ایک آپ سلامت رہیے۔ ایک فضیلت میرا من کر رہا ہے آغاز وہیں سے کر دوں، درود پاک کی صلوات جو آپ قائم فرماتے ہیں اس کی ایک فضیلت ہے، میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ مجھے وقت خاصا دیا گیا تو کوشش کروں گا
رمضان کے دنوں میں مسلسل 3 دن آپ سے ملاقات رہی، لیکن عجلت میں رہی، تو اس کی بھرپائی بھی ہو جائے اور آج آپ سے تفصیلی گفتگو بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے درود اور صلوات میں بہت فرق ہے۔ اب اگر اسی موضوع پر کبھی عشرہ خمسہ پڑھوں تو میں لفظ بلفظ نہیں، حرف بحرف بیان کروں کتنا فرق ہے، لیکن آپ صاحبان عرفان و معرفت بیٹھیں، میرا خیال ہے ایک جملہ آپ کے لیے کافی سے زیادہ ہوگا۔ درود اور صلوات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا نماز اور صلاۃ میں ہے۔ جیسے دن میں 5 وقت نماز پڑھی جائے، پھر بھی یہ یقین نہیں ہوتا نمازی کو کہ وہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں۔ جو پڑھی جائے وہ نماز ہوتی ہے، جو قائم ہو جائے وہ صلاۃ ہوتی ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اور اللہ نے پڑھنے کا تو حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے نماز پڑھانی ہوتی تو اس کے پاس اس لفظ کا نعم البدل موجود تھا، اقرأ کی صورت میں، جو تنزیل کے حوالے سے پہلی آیت ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے اسم کی مدد سے۔ اقرأ باسم ربک الذی، بے اسم، پڑھ اپنے رب کے اسم کی مدد سے جس نے تجھے خلق کیا۔ یہ تنزیل یعنی نازل ہونے کے حوالے سے پہلی آیت تھی، اور جو مکتوبی قرآن آپ کے پاس ہے اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اس کا بھی غلط کیا جاتا ہے، ایک میں کرنے لگا ہوں، بسم اللہ، شروع نہیں، تیرے رب کے اسم کی مدد سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بسم سلامت رہی۔ آپ میری عادت سے واقف ہیں، قرآن اور فرمان ان کے مابین رہ کے گفتگو کرنا ہے مجھے، اور یہی خاصہ ہے۔ سارا دن آپ بیٹھ کے ممبر پہ اپنی بات کرتے رہیں تو کسی پر کوئی حجت نہیں ہے، لیکن قرآن و فرمان حق بھی یہی ہے کہ جب وارث کے عطا کردہ اس ممبر پہ آ کے ذکر ہو تو ان کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے، میرے مطابق ممبر آل محمد پر آ کر یہ کہنا حرام ہے۔ یہاں پر نہ میرا خیال چلتا ہے نہ میرے مطابق چلتا ہے، یہاں پر مالک کا حکم ہو اور مالک کا ہی حکم بیان کیا جائے۔ بسم اللہ، بے اسم اللہ، اللہ کے اسم کی مدد سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کون؟ اللہ نہیں، وہ اسم جو مدد کرتا ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب کائنات مل کے اللہ سے مدد مانگے، اللہ تو اسم ذات ہے نا، وجود تو رکھتا نہیں کہ تیری مدد کو آئے گا۔ تو اللہ سے مدد مانگ، جو مدد کو آئے گا وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ آپ سلامت رہے، مولا زندگی۔ اور یہی اس پہلی آیت میں ہے جو تنزیل کے اعتبار سے اقرأ باسم ربک الذی، پڑھ بے اسم، اس اسم کی مدد سے جو تیرے رب کا ہے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک، پڑھ رب کے اسم سے، یعنی پڑھنا بھی اسی اسم کی مدد سے ہے۔ رب بھی وہی اسم ہے اور خلق بھی وہی اسم ہی کرتا ہے، اور وہی کرتا ہے سب کی مدد۔ آج پتہ چلا علی والا اگر سکول کالج نہ بھی جائے نا تو جاہل نہیں ہوتا۔ علی کا منکر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر لے، نرا جاہل رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شرط لگا کے کہا ہے پڑھ
اپنے رب کے اسم کی مدد سے. رب کا اسم ہے علی. اب جو علی کا منکر ہے جتنا مرضی پڑھے جاہل ہی رہے. بسم اللہ. وہ تو جاہل ہی رہے گا نا قبلہ. وہ اسم تو وہ ذات ہے جس کے ذریعے مدد ہے. اور دو تین فرمائشیں کوشش کروں گا ان کو ملاتا ہوا لے کے آگے بڑھ جاؤں. ایک حدیث ہے, ایک فرمان میرے بادشاہ کا, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے وہیں سے آگے بڑھوں. عالم نور کی کہانی ہے کہ جب نہ جسم ہے, نہ جسمانیت ہے, نہ نفس ہے, نہ روح ہے, بس نور ہی نور ہے. اسی لیے اسے حدیث نور بھی کہتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی نے مالک سے سوال کیا تھا, مولا جب کچھ نہیں تھا, جب کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ بہت توجہ. یہ شاید اس کا ابتدائی ٹکڑا آپ کی سماعتوں سے کبھی نہ کبھی مجھ سے بہتر مالک کے ذاکرین, خطبہ, علماء کی صورت آپ تک پہنچا ہو. مالک جب کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ اگر یہ اتنا سا ٹکڑا آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سن لیا تو آگے بڑھا آپ یقیناً لطف اٹھائیں گے. مالک جب کچھ نہیں تھا, علی بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں, تو آپ کہاں تھے؟ مالک نے سوال کے جواب میں پلٹ کے سوال کیا, اتنا بتا جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ آہا آہا. کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ کہا مالک آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بتائیے. کہا دیکھ بس اتنا سمجھ, جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا نا؟ کہا بے شک وہ تو ہمیشہ سے تھا. کہا بس یہی اپنے ذہن میں بٹھا لے, جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا, بس جہاں اللہ تھا ہم بھی وہیں تھے. دیکھیں اب میرے پاس عقیدہ ہے, مالک کی ولایت ہے, وہی آپ تک پہنچانا ہے کہ جہاں اللہ تھا ہم بھی وہیں تھے. نہ زمین تھی, نہ زماں تھا, نہ مکان تھا, نہ آسمان ہے, نہ عرش ہے, نہ عرش اولا ہے, نہ حجابات ہیں, نہ جنت ہے, پھر بھی وہ ذات واجب الوجود ہے, وہ غیب الغیوب ہے. کہا جہاں وہ تھا ہم وہیں تھے, وہ مکان تھا ہم اس مکان میں مکین تھے. توجہ, آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. بسم اللہ. کہ وہ مکان تھا ہم اس مکان میں مکین تھے. اب آپ کو مکان اور مکین کا فرق سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ وہ مکان تھا ہم مکین تھے. فوراً سلمان نے سوال کیا, مولا اچھا اب جب سب کچھ ہو گیا ہے اب پھر وہ کہاں ہے؟ کہ جب کچھ نہیں تھا وہ مکان تھا ہم مکین تھے, آج ہم مکان ہیں وہ ہم میں مکین ہے. آج زمانے کو اگر اللہ چاہیے تو در آل محمد پہ آنا پڑے گا. اللہ اگر چاہیے ہے تو آل محمد کے در پہ آؤ. یہاں کے سوا اللہ کہیں نہیں ملے گا, اور اللہ ہے. انہیں چھوڑ کر جاؤ گے تو پھر اللہ نہیں ملے گا. بس ایک جملہ, اور اس کے اندر بڑا راز ہے, لیکن ظاہری بات ہے مجھے ایک منزل طے کرنا ہے, آپ تک پہنچا اس لیے رہا ہوں کہ یہ بتانا ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زمانے نے دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ کو مانا ہے. یہ اشارتاً میں پہلے بھی کہہ چکا تھا, آج اس پہ بات. دو وجوہات, اللہ کو دو وجوہات کی بنیاد پہ مانا. تیسری کوئی وجہ آج تک مجھے تو پتہ نہیں چلی, آپ کے علم میں ہو تو بتائیے گا. پہلی وجہ, پہلے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ اللہ مانے جانے کے لائق ہے, وہ اس لائق ہے اسے مانا جائے, اس کی تعظیم کی جائے, اس کی عبادت کی جائے. اور دوسرے لوگ زمانے میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس لیے مانا
کہ وہ علی کو ماننا نہیں چاہتے تھے. بہت توجہ. میں نے کہا نا یہ ایک بہت بڑا راز ہے اپنے اندر. پہلے لوگ کون؟ جنہوں نے اللہ کو اللہ کی وجہ سے مانا. دوسرے لوگ کون؟ جنہوں نے اللہ کو علی کی دشمنی میں مانا. علی کو نہیں ماننا، اللہ کو مان لیں گے. اچھا ایک اشارے میں بتاؤں یہ لوگ کون ہیں؟ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ میرا بادشاہ، میرا مالک حبیب اللہ پاک رسول اللہ، میرا مولا محمد اول بادشاہ کھڑے ہوئے اور پہلا اعلان کیا میرے مالک نے، قل لا الہ الا اللہ تفلح، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. اسے اعلان نبوت کہتے ہیں. میرے بادشاہ نے کر دیا نا. تو یہاں پہ کیا کہا میرے مالک نے؟ بھئی وہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ایک فوج ہے، اگر میں کہوں تو مان جاؤ گے؟ کہا بے شک آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ سے غلط بات سنی ہی نہیں ہے. کہا دیکھو گے نہیں جا کر میری بات کی تصدیق کے لیے کہ فوج ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، آپ نے کہہ دیا، آپ کہہ دیں اگر ہے تو ہم جا کے تیاری کریں گے جنگ کی. کہا نہ دیکھ کے بھی مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے. کہا بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں، اللہ کو دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں ہے، مان لو ہے. توجہ کتنا آسان ہے. تو اب مانا کچھ لوگوں نے یہاں پر اللہ کو، کیوں؟ کیونکہ وہ مانے جانے کے لائق تھا. لیکن کچھ لوگوں نے اس لیے نہیں مانا. زمانہ گزرا ہے، علی بادشاہ نے جب نصرت پاک مالک محمد اور اللہ کی مدد کے لیے اسلام کی مدد کرنا شروع کی ہے، تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ علی کو نہیں ماننا چاہتے تھے. دلیل دے دوں، میں دلیل دے دوں. بادشاہ نے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اللہ دکھایا نہیں ہے، صرف بتایا ہے کہ اللہ ہے، مان لو. بھئی نہ دیکھ کر اس وقت لوگ اللہ مان رہے ہیں، اور جب غدیر پہ علی دکھایا، نہ دیکھا اللہ مان لیا، دکھایا علی نہیں مانا. آپ سلامت رہی. نہ دیکھا اللہ مانا ہے، دکھایا علی نہیں مانا جا رہا. کیوں؟ یہ وہی صادق بادشاہ نہیں ہے جن کے لیے کہتے تھے آپ جو کہیں ہم وہ مانیں گے کہ یہی حق ہے. تو وہ بادشاہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے من کنت مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس نے کہا؟ مالک محمد بادشاہی تو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے. لکھنے والوں نے لکھ لیا الحمدللہ رب العالمین. کون کہہ رہا ہے؟ مالک محمد. انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے. لکھنے والوں نے لکھ لیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. کس نے کہا؟ میرے بادشاہ مالک محمد. انہوں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے تو لکھ لیا. اب اللہ نے خود کہا میرا حبیب کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. مجھے کسی آیت میں دکھاؤ اللہ نے کہا فجر سے لے کے ظہر تک میرا حبیب جو کہے وہ میں نے کہا، ظہر سے عشاء تک پھر جو یہ کہے وہ اس نے کہا. کہیں نہیں ہے نا. مطلب جو بھی مالک محمد نے کہا وہ انہوں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا. تو پھر جیسا ایمان بسم اللہ پہ لاتے ہو کہ یہ اللہ نے کہا، ویسے ہی مانتے کیوں نہیں کہ من کنت مولا محمد نے نہیں کہا، اللہ. ہائے ہائے ہائے. کہ بلا من کنت مولا بھی تو اللہ نے کہا نا، کہ مالک محمد نے تو نہیں کہا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ ضرور. میں ایک جملے میں وضاحت کر دیتا ہوں، بات آگے بڑھا دیتے ہیں. مانا جاتا ہے زبان سے، تسلیم ہوتا ہے قلب سے. آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بہتوں نے کہا تھا، حارث ابن نعمان فہری نے بھی تو کہا تھا نا لا الہ الا اللہ، لیکن تسلیم نہیں کیا تھا. اسی لیے اعلان ولایت علی کے موقع پہ کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے.
جبکہ اللہ کہہ چکا ہے کہ یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں جب تک میں نہ کہوں. پھر بھی کیونکہ تسلیم نہیں کیا تھا تو ضد کر کے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے. تو اللہ نے عذاب نازل کر کے یہ بتا دیا کہ بھلے تم لا الہ مان جاؤ، اگر تسلیم نہیں کرو گے میں عذاب بھیجوں گا. آپ سلام. تسلیم قلب سے ہوتا ہے قبلہ. ماننے کا اور تسلیم کرنے کا ایک بڑا فرق بتا دیتا ہوں، اور یہی میری اگلی منزل کی جانب لے جائے گا. مانا زبان سے، میرے بھائی نے سر راہ بالکل سوال کیا اس کے جواب میں، لیکن تسلسل انشاءاللہ مالک نے چاہا برقرار رہے گا. مانا زبان سے، میرے مالک سرکار محمد اول بادشاہ کے اصحاب نے مانا، مالک علی بادشاہ کے اصحاب نے مانا، مولا حسن بادشاہ کے اصحاب نے مانا، مولا حسین بادشاہ کے اصحاب نے مانا. اس میں کئی اصحاب ایسے تھے جنہوں نے تسلیم بھی کیا، لیکن کوئی بھی معصوم ایسا نہیں ہے مولا مالک محمد اول بادشاہ، میرے مالک سرکار علی، مولا حسن، جو یہ کہہ سکے میرے سارے اصحاب نے مانا بھی اور تسلیم بھی کیا. یہ واحد مولا حسین بادشاہ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں میرے سارے اصحاب نے مانا بھی ہے اور تسلیم بھی کیا. ہائے 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 ہائے. دیکھیے میں ایک جملے سے میں مالک کی مدد سے میں اپنی اگلی منزل کی جانب آ گیا. صرف حسین ہے جو کہہ سکتے ہیں میرے اصحاب نے مانا بھی ہے اور تسلیم بھی کیا ہے. اب ذرا تھوڑا سا اپنے حواس کو آپ نے میری جانب رکھنا ہے. میں سمندر کو مالک کے اسم کی مدد سے قوزے میں بند کرنے لگا ہوں. شب عاشور مالک حسین بادشاہ نے کہا عباس، جی مولا، عباس جاؤ میرے سارے صحابیوں کو، سارے انصار کو لے کر میرے خیمے میں آؤ. مالک ابو الفضل بادشاہ سب کو لے کر خیمہ الہیہ میں آ گئے، جہاں سے لوگوں کو اللہ دیا جائے اسے خیمہ الہیہ ہی کہوں گا. سب کو لے کر آپ سلامت رہیں خیمہ الہیہ میں آ گئے. خیمہ الہیہ کے سین توحید میں توحید کے آفتاب کے گرد تمام توحیدی ستاروں نے حالہ بنا کر بیٹھ گئے. مالک حسین بادشاہ نے ایک خطبہ کہا، اس کا ایک جملہ آپ ذرا سماعت فرمائیے گا. یہ منظر آپ نے کئی بار دیکھا ہے، اور اب ظاہری بات ہے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آج کا دن بھی اور آنے والے دن بھی یہ اسی مناسبت کے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. مالک حسین بادشاہ نے کہا اچھا دیکھو یہ جو سب لوگ آئے ہیں نا، یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. سنیے گا ذرا، یہ فضائل میں سنیے گا. میرا خون بہانا چاہتے، تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تمہارے دشمن صرف اسی لیے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہو. اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. چلو میں ایک کام کرتا ہوں، میں جو حسین ہوں اور یہ حسین ہی کر سکتا ہے، یاد رکھیے گا، میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. سنیے گا، سنیے. آپ نے صرف سنا ہے حسین کریم. اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ لفظ سننا اور اس کو تسلیم کرنے میں جو فرق ہے نا وہ ذرا سنیے. میں تم پر سے، دیکھیے بیعت وہی اٹھا سکتا ہے جس نے لی ہو، کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. کہ میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ. حسین کہہ رہے چلے جاؤ چلے جاؤ. جیسے اب اس وقت سناٹا ہے نا، ایسے ہی سب خاموش بیٹھے، کوئی ہلا بھی نہیں اپنی جگہ. اچھا چلو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہوگا، اللہ تم پہ غضبناک ہوگا، لو اللہ کے غضب اور تمہارے بیچ حسین کھڑا ہے. کرم اب حسین کریم ہے یا اپنے اب سننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں، اس کو اپنے دل میں اتارے. اللہ کے غضب اور تمہارے بیچ میں کھڑا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تم پہ غضبناک نہیں ہوگا، جاؤ چلے جاؤ. سناٹا. اچھا اگر تم سمجھتے ہو مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو جنت نہیں ملے گی، میں بیعت اٹھاتا ہوں، تم پر کوئی عذر نہیں ہے، نہ اللہ کا عذاب آئے گا. حسین وعدہ کرتا ہے اب
اپنے سے پہلے تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. یہ شہید ہونے پہ حسین نہیں کہہ رہا, حسین کہہ رہا چلے جاؤ. سناٹا, نہیں جا رہے. اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو میرا نانا تم سے ناراض ہوگا, حسین وعدہ کرتا ہے میں اپنے نانے کی شفاعت تمہیں لے کر دوں گا, جاؤ چلے جاؤ. نہیں جاتے. آپ نے صرف ایک جملہ سنا ہوگا, حسین نے کہا تھا چلے جاؤ. آج آپ کو میں حقیقت سے روشناس کراتا ہوں, جاؤ چلے جاؤ. نہیں جاتے. اچھا اگر تم یہ سوچتے ہو میرا بابا تمہیں حوض کوثر پر نہیں آنے دے گا, حسین تم سے وعدہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ علی اپنے شیعوں کو حوض کوثر پر لے کے جائے, حسین تمہیں لے کر جائے گا, جاؤ چلے جاؤ. کریم سنیے حسین کی کریمیت. جا چل. حسین لوگ بلاتے ہیں آؤ میری مدد کرو, میں تمہیں جنت لے کے دوں گا, شفاعت لے کے دوں گا. حسین کہہ رہا جاؤ چلے جاؤ, میں تمہیں جنت لے کے دوں گا, شفاعت لے کے دوں گا, حوض کوثر کا جام لے کے دوں گا, جاؤ چلے جاؤ. کوئی نہیں اٹھتا اپنی جگہ سے, کوئی. اب اگلا جملہ ہے, مجھے نہیں پتا اس جملے کو آپ کیسے قبول کریں گے, لیکن تسلیم اس جملے میں چھپی ہے. حسین نے کہا جاؤ چلے جاؤ, یہ کہہ کر حسین نے کہا اچھا اگر تم اس ظاہری دیے کی ظاہری روشنی میں ایک دوسرے کا شرم کرتے ہو, علی اکبر چراغ بجھا دو. علی اکبر نے چراغ بجھایا. سننا سننا, خدا کی قسم اس میں اتنے فضائل ہیں. ہمارے ہاں بالعموم یہ روایات صرف مصاحب میں پڑھی جاتی ہیں. میں نے 2 عشرے پڑھے ہیں محرم کے, 20 مجلسیں فضائل عاشورہ. عاشور کے دن میں فضائل کیا کیا ہیں. چراغ بجھا علی اکبر, علی اکبر نے چراغ بجھایا. سناٹا. مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی اندھیرے کی حقیقت جاننے کی کوشش کی ہے؟ اندھیرا ہوتا کیا ہے؟ حجاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایسے ابھی آنکھیں کھولی ہیں نا تو روشنی, تمہیں سب کچھ دکھ رہا ہے. ایسے اگر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کرو تو آنکھیں بند کرنے کی روشنی میں نیلا, پیلا, لال, سرخ, گلابی, ہرا, ہر رنگ معدوم ہو جائے گا, صرف ایک رنگ نظر آئے گا. کون سا؟ سیاہ رنگ. حجاب کی اور اندھیرے کی حقیقت کو کہتے ہیں رنگ سیاہ. سارے رنگ یہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. آپ ایسے بند کرو گے نا, اب آنکھیں بند کرنے پر کیا ہوا, ہر طرف سیاہی چھا گئی, کچھ نظر نہیں آ رہا. جیسے ہی بند کیا نا چراغ تو وہ ظاہری دیا جو روشنی کر کے ایک دوسرے کا چہرہ دکھا رہا تھا نا, وہ ہوا بند, ہر طرف چھائی سیاہی, اب کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن علی اکبر کے چراغ بند کرنے پر وہ اجالا ہوا کہ جو موسیٰ کو طور پہ نظر نہیں آیا تھا, حسین کے صحابیوں کو وہ حسین کے خیمے میں نظر آیا. آپ سلامت رہو. وہ جو موسیٰ کو طور پہ نہیں دکھا نا, وہ حسین کے اصحاب کو خیمہ الہیہ میں حسین کے خیمے میں نور دکھا. یہی وجہ ہے کہ اگلی صبح انسانی جبلت بدل گئی تھی. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ موت سے بھاگتا ہے. جب دیکھی نا انہوں نے حقیقت کہ وہ نور اب یہاں ہے, اگلی صبح انسان کی جبلت بدلی ہے. انسان موت سے بھاگتا تھا, اگلی صبح موت بھاگ رہی تھی, یہ اس کے پیچھے پیچھے. آپ سلامت ہو. یہ منزل ہی ایسی ہے قبلہ, موت بھاگ رہی تھی, یہ اس کے پیچھے پیچھے تھی. بند چراغ میں حسین نے وہ چراغ کے اوپر علی الاکبر کا ہاتھ آیا تھا. وہ دنیاوی روشنی بند ہوئی. اگر
علی ابن ابی طالب کا ہاتھ ید اللہ ہے تو علی الاکبر کا ہاتھ کیسا ید اللہ ہوگا؟ وہ چراغ بند ہوا، بسم اللہ، بے شک ایسا ہی۔ میرے سرکار مولا نقی بادشاہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سرکار علی اکبر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، کہا بس کیا بتاؤں، یوں سمجھو جو نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر ہے، جو نظر آ جائے وہ علی اکبر ہے۔ آپ سلامت رہی، آپ آباد رہی۔ بند چراغ میں اب جانے کیا دیکھا، لیکن جب چراغ جلا ہے تو پتہ حسین بادشاہ نے کیا کہا؟ بند کرنے کے لیے کسے کہا؟ بیٹا اکبر چراغ۔ اب جب جلانا تھا نا، کہا عباس، جی مولا، کہا عباس چراغ جلا دے۔ عباس نے چراغ جلایا۔ اب یاد رکھنا، اب اس روز محشر تک کہ جب حسین کا وارث حسین بن کے آئے گا، یہ جو حسینیت کا چراغ جل رہا ہے نا، جلایا عباس کے ہاتھوں کا ہے۔ آپ سلامت، بسم اللہ، بسم اللہ۔ چراغ جلا، عباس بادشاہ نے چراغ جلایا، پھر سے روشنی چھائی ہے۔ مالک نے دیکھا سب کی طرف، سب بیٹھے ہیں ویسے ہی جیسے پہلے بیٹھے تھے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ یہاں میرے بادشاہ نے اگلا خطبہ دیا جس کے لیے ایک جملہ کہا، مجھے وہ کہنا ہے، اور اگر وہ آپ تک پہنچ گیا تو آپ یقین مانیے عرش پیچھے رہ جائے گا، آپ اس سے اگلے جہاں کی سیر کریں اگر قلب میں اتر گیا آپ۔ لیکن اس سے پہلے ایک جو واقعہ ہوا وہ بتانا ہے۔ ہوا کیا؟ حسین بادشاہ کیا کہہ رہے تھے؟ جاؤ چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں کچھ نہیں، میں اللہ کے غضب سے بچاؤں گا، نہیں جاتے، میں جنت لے کے دوں گا، نہیں جاتے، میں شفاعت کرواؤں گا، نہیں جانتے، میں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، نہیں جاتے۔ اب حسین نے کہا نا جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب جب کہا نا جاتے کیوں نہیں ہو، چراغ جل رہا تھا، حسین نے کتنی بار کہا جاتے نہیں ہو، کوئی نہیں اٹھا۔ پتہ نہیں چراغ بند ہونے سے جلنے کے بیچ انہوں نے دیکھا کیا۔ اب جب حسین نے کہا نا جاتے کیوں نہیں ہو، اب حبیب ابن مظاہر اپنی جگہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے پاس پڑی تلوار کو میان سے نکال کے اس تلوار کی دھار کو گردن پہ رکھ کے کہا حسین تو کریم ہے، تو نے اب تک کتنی بار کہا چلے جاؤ، ہم نہیں اٹھے۔ یاد رکھنا، اگر زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر تیرے ساتھ ہیں، جھوٹ۔ اگر سمجھتا ہے جنت کے لیے تیرے ساتھ ہیں، جھوٹ۔ اگر سمجھتا ہے شفاعت کے لیے ساتھ ہیں، جھوٹ۔ اگر زمانہ سمجھتا ہے کوثر کے لیے تیرے ساتھ ہیں، حسین جھوٹ ہے۔ حسین تیری قسم، ہم صرف تیرے لیے تیرے ساتھ۔ آپ سلام۔ آپ سلامت رہی، آپ آباد رہی۔ حسین ہم صرف تیرے لیے تیرے ساتھ ہیں۔ یہ جو اب میں جملہ دے رہا ہوں جس میں ساری وضاحت ہو جائے گی ماننے اور تسلیم کرنے کی، خدا کی قسم اگر تم نے لا الہ سے لے کر علی ولی اللہ تک اللہ کے لیے پڑھا ہے تو صرف مانا ہے، جنت کے لیے پڑھا ہے تو صرف مانا ہے، اگر شفاعت یا کوثر کی لالچ میں پڑا ہے تو صرف مانا ہے۔ اللہ کو مانو اللہ کے لیے، محمد کو مانو محمد کے لیے، علی کو مانو علی کے لیے، حسین کو مانو حسین کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا، اور تسلیم کرنے کے لیے گردن نہیں کٹانی پڑتی، صرف قلب کو جھکانا پڑتا ہے۔
ہائے 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 ہائے، جو سمجھ گئے ہو میں داد دے رہا ہوں آپ کو خدا کی قسم. آپ مجھے ایک بات بتائیے، مالک حسین بادشاہ سے لے کر میرے وقت کے اس بادشاہ حسین تک میرے مالک کو نصرت کے لیے کیا چاہیے؟ تیرا میرا سر نہیں. یہ جان، جس جان کو جان میں رکھ کر ہم اپنی جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ جو قادر مطلق کا کل شین قدیر کا قادر مطلق کل شین قدیر مظہر ہے، اس کے لیے میں اور تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرے گا میری تیری جان کا، میرے تیرے سر کا؟ نہ، اسے تسلیم چاہیے. یہ پیشانی سجدے میں رکھنا سجدہ نہیں ہے. اس پیشانی کو سجدے میں رکھ کر سجدہ تو حارث ابن نعمان فہری نے بھی کیا تھا. سجدہ یہ نہیں ہوتا، سجدہ ہوتا ہے جب قلب اس کی جانب جھک جاتا ہے. آپ سلامت رہیں. نصرت ہاتھ میں تلوار لے کر اپنا خون بہانے کا نام نہیں ہے. نصرت ہے وہ جو ہے اس کو اپنے قلب سے مان لے. قلب جھک گیا، تیرا سجدہ حقیقی ہو گیا. اسے جھکا، اسے جھکا، یہ جھک گیا، سب ہو گیا. کیا حسین بادشاہ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی؟ ترجمہ ہی غلط پہنچایا گیا آپ تک، تو میں کیا کروں؟ حل من ناصر. تیرے آج کے وقت کا امام بھی اسی صدا پہ. ہم نے مصائب میں اس صدا کو رکھ کر صرف مصائب کے لیے رلایا ہے. اس کے اندر فضائل کا وہ پہاڑ بند ہے. اس کے ترجمے میں مولوی نے ڈنڈی ماری تو ہم کیا کریں؟ حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنا؟ کمال بات کر رہا ہے. حسین کہہ رہا ہے کوئی. اب اگر یہ جملہ آپ نے ضائع کر دیا میں سمجھوں گا بس آپ کہیں کھو گئے. حل من ناصر ینصرنا، حسین کہہ رہا میری مدد کرو. وہ حسین جو خود اللہ کی مدد کرنے کھڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. آپ سلام. وہ حسین جو خود اللہ کی مدد کرنے کھڑا ہے، وہ حسین جس نے اللہ کی مدد ایسی کی ہے کہ پھر نہ ہو پائے گی. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے کئی آئے جنہوں نے کہا کہ میں اللہ، میں خدا، میں قسم دے کے تمہاری زندگی تک کی مہلت زمانے کو دے کے کہتا ہوں. 10 محرم 61 ہجری کے بعد سے آج تک دکھا پورے زمانے میں کسی نے کہا ہو میں اللہ. میں نے ایک جملے میں بہت بات کہہ دی ہے قبلہ. ایسی مدد کی ہے حسین نے اللہ کی، اب کوئی نہیں کہتا میں اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ فقط وہی ہے جسے حسین نے کہہ دیا تو اللہ. قبلہ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اسے ولایت کہتے ہیں. ولایت اس کا نام نہیں ہے جو آپ پڑھ لیتے ہیں. یہ پڑھی جانے والی ولایت کو میں نہیں جانتا. ولایت وہ ہوتی ہے جو قائم کی جاتی ہے، اور جو قائم ہو جائے ایک بار وہ پھر بار بار نہیں کرنی پڑتی. حسین مدد مانگ نہیں رہا. کیا کہہ رہا؟ حل من ناصر ینصرنا. کوئی بہت بڑی کتاب ہے عربی کی جس کا ترجمہ نہیں ہوتا. حل من ناصر، ہے کوئی، حل من، ہے کوئی جو میری، حل من، ہے کوئی جو میری ناصر، مددگار بنے. ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. ناصر تو ایسا لفظ ہے اردو کا کہ لوگوں نے تو نام بھی رکھا ہوا ہے نا اپنا، تو وہ تو جانتے ہیں ناصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو. تو اگر ترجمہ یہی ہے تو عبارت تو یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے. حل من ناصر، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. لیکن یہاں ختم تو نہیں ہو رہی. ینصرنا کا ترجمہ کون کرے گا؟
حل من ناصر، ہے کوئی میرا مددگار؟ ینصرنا کسے کہتے ہیں؟ ہے کوئی میرا مددگار؟ حل من ناصر، ہے کوئی میرا مددگار؟ ینصرنا، جس کی میں مدد کروں۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ ہے کوئی میرے مدد کرنے والا کہ جس کی میں مدد کروں؟ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے کہ میں اس کی مدد کروں؟ حسین مدد مانگ نہیں رہا، مدد دے رہا ہے، اور یہی صدا آج کے حسین کی حال میں ناصر ینصرنا۔ ہے کوئی مدد کرنے والا ہماری کہ میں اس کی مدد کروں؟ تو وقت کے حسین کو ویسے ہی لبیک کہے جیسے اس وقت حبیب نے لبیک کہا تھا، پھر تجھے سر کٹانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ آج کیا کہتے ہو تم کربلا والوں کو؟ شہدان کربلا، ایسے ہی ہے نا، شہید ہو گئے تو تم شہدان کربلا۔ کوئی شہید ہو تو اس کو شہید کہیں گے نا آپ۔ 10 محرم عصر عاشور کے بعد آپ حبیب بن مظاہر کو شہید کہہ رہے ہیں، آپ جون کو شہید کہہ رہے ہیں، آپ وہب قلبی کو شہید کہہ رہے ہیں، آپ حر کو شہید کہہ رہے ہیں، بالکل بنتا ہے۔ لیکن عصر عاشور کے بعد نا، اگر کوئی عصر عاشور کیا صبح عاشور سے پہلے شہید کہے تو اس کا مطلب ہے شہادت کے لیے گردن نہیں کٹانی، تسلیم کرنا ہے، ویسے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے کہ ہم تجھے تیرے لیے مانتے ہیں، ہم تیری مدد تیرے لیے کر رہے، کسی لالچ میں نہیں کر رہے۔ جب حبیب نے کہا نا کچھ نہیں چاہیے حسین، ہم تیرے ساتھ صرف تیرے لیے ہیں، اگر اب تو نے کہا نا چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کے تیرے قدموں میں رکھ دیں گے، پھر اپنے بابا کی طرح جوڑتا رہنا ہمارا دھڑ ہمارے سر کے ساتھ۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے بابا کی طرح جوڑتا رہنا، ٹھوکریں مار مار کے اپنے ہاتھ سے اپنا سر کاٹیں گے۔ حسین تیری مدد تیرے لیے کی۔ جب یہ کہا نا، جانتے ہو حسین نے کیا کیا کہ سلام کیا؟ حسین نے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھے، کہا السلام علیکم یا شہدان کربلا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کی زندگی ہو، خدا کی قسم۔ یہ فضائل و سماعت کی معراج ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جب واہ اور آہ ایک آواز میں بدل جائیں نا، جب چہرے پر تبسم اور آنکھوں میں یہ حوض کوثر کا جام چھلکنے ایک ساتھ لگ جائے، یہ معراج کی وہ فضائل ہے کہ پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا شہدان، اے کربلا کے شہیدو، تم پر حسین کا سلام۔ شہید صبح ہونا ہے، حسین ابھی کہہ رہا ہے، وہ گردن کٹے گی، جسم والے شہید ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہے قلب سے۔ حسین نے کہا میرے لیے تم شہید ہو گئے۔ جب بھی کوئی ولی العصر کو اپنے قلب سے تسلیم کرے گا، اس کا سلام آئے گا، اے میرے شہید تجھ پہ میرا سلام۔ ہے میرے شہید۔ اور آپ سلامت رہیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جس پہ قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے، کیا بھلا؟ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ معصوم کا اب میرے بھائی نے جو کہا تھا اس کو بھی بس اسی تسلسل میں ساتھ ملا دیں، شہید زندہ۔ حسین نے کہا السلام علیکم یا شہدان، اے کربلا کے شہیدو، تم پر سلام ہو حسین کا۔ اللہ کہہ رہے شہید زندہ ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے نا شہید زندہ ہے، اس کی دلیل دکھاؤ، کہنا شب عاشور حسین کا سلام دیکھ۔ حسین جنہیں سلام کر رہے ہیں
وہ سانس بھی لے رہے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، وہ چل پھر بھی رہے ہیں۔ اللہ کی آیت کی جیتی جاگتی تصویروں کو اصحاب حسین کہتے ہیں۔ شہید زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے۔ وہ ہم سے رزق پاتے ہیں، وہ ایسے زندہ ہیں، وہ ایسے۔ شہید کون ہے؟ بس بڑی توجہ، شہید مرتا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، بڑی نازک منزل پہ میں کھڑا ہوں، اگر ایک لفظ بھی میں نے بے احتیاطی سے کہا تو معاملہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا، تو آپ نے سماعتوں کو بھی میری جانب رکھنا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے، پاک مالک محمد کہہ رہے ہیں وہ زندہ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ زندہ نا، تو اسے موت تو نہیں ہے نا۔ جو ہمیشہ زندہ ہو، جسے موت نہ آئے، کیا اسے حی و قیوم نہیں کہتے؟ یا علی، میں کہاں جاؤں، خدا کا واسطہ ہے، میں قرآن سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ کہ بلا مجھے قرآن کی روشنی میں جواب دیجئے نا، کہ اپنی ذاتی مبالغہ آرائی کا نام عقیدہ یا دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں جواب دو۔ جو ہمیشہ زندہ ہو، کیا اسے حی و قیوم نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، تو جس کے لیے وہ کہے نا زندہ ہے، اس پہ کبھی تھا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ تو ہے، رہے گا، تو جو ہمیشہ رہے کیا حی و قیوم نہیں ہے؟ تو آپ پتہ نہیں کسے شہید کہتے ہیں۔ یا تو ہمت ہے تو اللہ کے لکھے کو زمانہ مٹائے، بغض آل محمد میں ہی صحیح مٹا کے دکھائے، اور اگر اللہ کا لکھا مٹتا نہیں ہے تو بتا، کیا اللہ کے ناموں میں نہیں ہے یا شہیدو؟ بولو بولو بولو، سلامت رہو، ہے نا؟ اللہ کے اسماء میں ہے یا شہید۔ تو مجھے بتا، یہ اللہ نے اپنا سر کب کٹوایا جو شہید ہوا؟ کہ بلا بات دلیل سے ہو، اور دلیل بھی قرآن سے ہو نا، کہ بلا اللہ نے اپنا سر کب کٹوایا جو شہید ہو؟ اللہ کا تو سر نہیں ہے نا، وہ واجب الوجود ہے۔ بھلے میرا بادشاہ عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، سیر اللہ ہے، لیکن وہ تو معاملات واجب الوجود ذات کی تشبیہ کے لیے، تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ تو اور میں آنکھ رکھتے ہیں، تو اور میں چہرہ رکھتے ہیں، تو اور میں کان رکھتے ہیں، تو اور میں زبان رکھتے ہیں، تو سمجھایا گیا، وہ تو واجب الوجود ہے۔ تو اللہ نے تو سر نہیں کٹوایا نا، تو پھر وہ شہید کیسے ہے؟ پھر وہ شہید کیسے ہے؟ کہ بلا شب عاشور حسین کے اس سلام نے دلیل دی ہے، انہوں نے تسلیم کیا، حسین نے کہا تم شہید ہو۔ اب زمانہ ڈھونڈ کے بتائے، اللہ کو سب تسلیم کرتے ہیں، اللہ نے کسے تسلیم کیا؟ جو وہ شہید ہے۔ اچھا چلیں اور آسان کر دوں، اللہ کے لیے تسلیم والی بات شاید بڑی ہو گئی، حالانکہ اس کا جواب بھی قرآن سے ہے، لیکن میں چلو بات کو آسان کرتا ہوں، ایک قدم اور آگے آجو۔ کیا اللہ صرف شہید ہے؟ میں پھر کہوں گا، بغض محمد و آل محمد، بغض علی میں، بغض ولی الاثر میں اگر کوئی اتنا ہمت رکھتا ہے تو مٹائے اللہ کا لکھا ہوا، نہیں مٹا سکتا تو اتنا بتائے، کیا اللہ کا اسم نہیں ہے یا مومن؟ ہائے 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 ہائے، دیکھیں میں اسی تسلسل میں رہتے ہوئے میرے بھائی کے سوال کے جواب میں آ گیا۔ کیا اللہ کا، بسم اللہ جی، میں نے بھائی کا کیا وعدہ بھی پورا کر دیا، کیا اللہ کا اسم نہیں یا مومن ہے نا؟ ہے نا؟ یا مومن ہو، یا مومن کرتے ہو سر مومن۔ اب اللہ جانے یہ مومن کون ہوتا ہے، لیکن اتنا پتا ہے پہلا مومن اللہ ہے، دوسرے کا مجھے نہیں پتا۔
میں مومن، تو مومن، یہ مومن، وہ مومن، ہم علی کی محبت رکھنے والوں کو مومن کہہ دیتے ہیں، لیکن میں تو پہلے مومن کو جانتا ہوں، وہ ہے اللہ۔ مومن ہونے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ میں مر جاؤں خدا کا واسطہ، کیا کروں میں؟ مومن ہونے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ اب پتہ چلا، میرے بھائی نے کیا سوال کیا تھا کہ مومن کی موت کے بارے میں بتاؤ، اور مومن مرتا ہو تب بتاؤں نا کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ مومن کی تو موت ہی نہیں ہے۔ آپ سلام، آپ کہ بلا مومن کی تو موت ہی نہیں ہے۔ مومن، لیکن ایک بات طے ہے، مومن کون؟ بڑا فرق ہے جی، بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ چلیں وہ فرق بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کیسے مومن اور بندہ کیسے مومن؟ مومن وہ بھی ہے، مومن وہ بھی ہے جو ولایت پر قائم ہے۔ میں بات کو آسان کر رہا ہوں تاکہ ظاہری بات اب اس کو سمیٹیں گفتگو کو۔ وہ جو ولایت، ہم کہتے ہیں نا علی والا جو بھی مومن، علی والے کو مومن کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ولایت پر قائم، جو ولایت پر قائم ہے وہ مومن ہے۔ اور ولایت کس کی ہے؟ علی بادشاہ کی؟ معذرت کے ساتھ جی نہیں، اللہ کی۔ ولایت اللہ کی ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ ولایت ہے ولایت الہیہ۔ اللہ نے اپنی ولایت علی کو دے کے کہا تھا میں ہوں ذات توحید۔ توحید پردے میں تھی، پردے میں ہے، پردے میں رہے گی۔ توحید نے اپنے اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے منصب ولایت کو جاری کیا اور علی کو اپنا مظہر بنا کر زمانے میں بھیجا۔ علی نے وہی اختیارات ظاہر کیے جو اختیارات توحید کے تھے۔ اب جو علی کی ولایت پر قائم ہے آپ اسے مومن کہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ سنت الہیہ ادا کر رہا ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ عالم نور کی وہ حدیث جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کیا بات چلی تھی؟ یا علی آپ کہاں تھے؟ یا علی اللہ کہاں؟ یہی تھا نا۔ اچھا جب یہ سب کچھ تھا، کچھ ہو رہا تھا، کہاں؟ نور محمد، میں نور علی، ہم سب اللہ کی ذات کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ کہا اچھا، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر وہ ذات واجب الوجود گویا ہوئی اور اس نے کہا اے محمد تو میرے لیے کیا ہے، کیسے بتاؤں؟ بس یوں سمجھ لے، اگر میں روز محشر تمام حساب و کتاب کے بعد جزا پانے والوں کو جنت میں بھیج دوں اور سزا پانے والوں کو جہنم میں بھیج دوں تو تیرا حق مجھ پر یہ ہے کہ تو جنت والوں کو جنت سے نکال لے، جہنم والوں کو جہنم سے نکال لے۔ میں اللہ تجھ سے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں نکالا۔ ہوئے توجہ، اتنا حق ہے تیرا مجھ پر، میں پوچھوں گا بھی نہیں کیوں نکالا۔ اور یہ کہہ کے اللہ نے کہا اے علی، اے علی اب کیا بتاؤں کہ تو میرے لیے کیا ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تیرا حق مجھ پر یہ ہے کہ روز محشر میں جزا پانے والوں کو جنت میں بھیج دوں اور سزا پانے والوں کو جہنم میں ڈال دوں، تو یہ محمد جنت والوں کو جنت سے نکال لے اور جہنم والوں کو جہنم سے نکال لے۔ مجھے میری عزت کی قسم، اگر تو جنت والوں کو جہنم میں ڈال دے اور جہنم والوں کو جنت میں تجھ سے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں کیا۔ میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ کیوں کیا۔ ایک بات بتاؤ، کبھی سمجھے بھی ہو امیر کسے کہتے ہیں؟
کہ لفظ ہی سنا ہے. آخر میں دیکھو میں اس کو لے کے آیا ہوں کیونکہ تسلسل میرے بادشاہ کی ذات سے بھی جڑ جائے گا. امیر بس سنا ہے, امیر سرکار مولا امیر المومنین, امیر. پھر امیر سنا تم نے کس کے؟ امیر مسلم. امیر یعنی یہ امیر کم از کم 2 دفعہ ایسا اسم آیا جو معصوم نے خود لیا. مولا علی کو امیر المومنین معصوم نے کہا, اور سرکار مسلم کو امیر اس معصومہ نے کہا کہ جنہوں نے معصوم کو معصوم کہا تو وہ معصوم ہوئے. آپ سلامت رہو. تو امیر سمجھے بھی ہو امیر کسے کہتے ہیں؟ امیر اسے کہتے ہیں کہ جو وہ فیصلہ کر دے اس پر صحیح یا غلط کا سوال نہیں ہوتا. اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا تو امیر مانا. اگر امیر نے تمہاری سمجھ کے مطابق جس کو تم سمجھتے ہو صحیح اور تم سمجھتے ہو غلط, امیر نے ایسا فیصلہ کر دیا جسے تم غلط سمجھتے ہو, اور اگر تم نے امیر پر یہ سوال یا خیال کیا کہ یہ فیصلہ تو غلط ہو گیا تو پھر تم نے اس کو امیر نہیں مانا, تسلیم نہیں کیا, صرف کہا تھا. امیر پر یہ سوال یا خیال نہیں ہوتا. اب علی کو امیر وہی مانے گا جس نے مومن ہونے کا حق ادا کیا, جو سوال نہیں کرے گا یہ کیوں کیا. اللہ یہی کہہ رہا ہے, علی اگر تو جنتیوں کو جہنم میں ڈال دے, جہنمیوں کو جنت میں پوچھوں گا ہی نہیں تو نے یہ کیوں کیا. اب جو مومن ہونا چاہے وہ علی پر ایسا ایمان لائے تو ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. وہ تو ہے مومن. باقی میں اور تو کہہ سکتے ہیں یہ مومن وہ مومن. مومن ہوگا وہ جو ایسا ایمان لائے. کوئی فیصلہ علی اتنا بڑا فیصلہ کر دے ہیں جنت والوں کو جہنم میں, ان کو تو اللہ نے جنت میں ڈالا تھا, بس یہ خیال کیا تو پھر مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے تو پھر امیر کیسا, تو پھر امیر کیسا. اب سننا خدا کی قسم, یہ حدیث نور کا یہ ٹکڑا قیامت, اور بالکل آخری منزل پہ ہوں, قیامت یہ کہہ کے پتا وہ ذات واجب الوجود وہ غیب الغیوب کا, اور اے حسین تجھ سے مجھے ایسی محبت ہے اور ایسا حق ہے تیرا مجھ پر کہ روز محشر میں جزا پانے والوں کو جنت میں ڈالوں اور سزا پانے والوں کو جہنم میں بھیج دوں, اور محمد جنتیوں کو جنت سے نکال لے, جہنمیوں کو جہنم سے نکال لے, اور علی جنت والوں کو جہنم میں ڈال دے, اور جہنم والوں کو جنت میں ان سے کچھ پوچھوں گا بھی نہیں. مگر حسین تیرا حق یہ ہے کہ یہ محمد و علی جنہوں نے ابھی یہ کیا, مجھے میری عزت و ذات کی قسم یہ کھڑے رہیں گے اس وقت تک جنت میں خود نہیں جائیں گے جب تک حسین تو نہیں کہہ دے گا. اللہ حسین تیرا حق یہ ہے, اور اتنا حق حسین کو. ایک مولا علی امیر المومنین اور ایک مسلم ہے, کیا کہتے ہیں آپ, سفیر حسین. بس چند جملے ہیں جو سرکار کے فضائل میں ہدیہ کرنے, اور یہیں سے بس مصائب. صرف سفیر حسین نہیں, وکیل حسین, وکیل حسین. اور پھر کہوں گا اللہ کا اسم بھی ہے یا وکیل, اللہ کا اسم ہے وکیل. اور حسین بادشاہ نے کہا تھا جملہ, میرے بادشاہ کا دن ہے اس لیے میں ضرور, میرا بھائی آ گیا, ان کو زیادہ انتظار کی زحمت نہیں, لیکن 2-3 جملے ایسے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں بنا
تمہید کے آپ تک پہنچا دوں. 60,000 خط لکھے تھے اہل کوفہ نے حسین بادشاہ کو، 60. اور کوفے کی کل آبادی اس وقت آپ جانتے ہیں کتنی تھی؟ کل آبادی 20,000 نفوس پر مشتمل. تو یہ 60,000 خط کیسے آ گئے؟ یعنی کہ تمام کوفے والے تو علی حسین کو نہیں بلا رہے تھے نا، کچھ تو منکر بھی تھے بیچ میں، تو یعنی سب 20,000 نے تو لکھے بھی نہیں ہوں گے. تو 60,000 کیسے؟ ہر شخص نے ایک سے زیادہ بار خط لکھا اسے، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ہمیں بچائیے ہمیں بچائیے. خط جب اکٹھے ہوئے، مالک مدینے سے روانہ ہوئے تھے مکے. ایک منزل ایسی آئی، حسین بادشاہ تمام خطوط بلا تمہید، میں یہاں پر یہ بات کہوں، حسین بادشاہ نے خطوط کھولے اور اپنے خیمے میں، اور میرے مالک نے اس وقت جتنے بھی تھے بنو ہاشم سب کو بلایا اپنے خیمے میں. سب بنو ہاشم بیٹھے، حسین بادشاہ نے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں سب پہ ایک نگاہ الہیہ بے نیازی کے ساتھ ڈالنا شروع کی. اور مالک رکے اور کہا بلا تشبیہ، مجھے کوفے سے ہمارے شیعہ بلا رہے ہیں. اگلا جملہ حسین کا قیامت ہے، مجھے کسی خطابانہ زور کی رنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی سماعتیں میری جانب ہیں. آپ یہ جملہ اگر اپنی سماعتوں میں بسا گئے، میں کہتا ہوں سارا دن نہیں بھولیں گے. کسی مخلوق کو اس جملے میں کوئی رنگ کیا شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ حسین کا جملہ ہے. مالک حسین نے بنو ہاشم کے تمام جوانوں کو دیکھ کر ایک بار کہا میں چاہتا ہوں. اب یہ میں کون ہے؟ حسین. تو مالک حسین بادشاہ نے کہا حسین چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کے کوفہ جائے. اس کو بس سمیٹ لینا. حسین چاہتا ہے حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کر کوفہ جائے. جملہ اتنا بڑا تھا عزادارو، اس جملے کے وزن نے بنو ہاشم کے جوانوں کو بٹھا دیا. اب حسین بن کے کون جائے؟ لیکن روایت کہتی ہے 2 زوات ایسی تھیں جو اپنے کاندھوں پر اس جملے کا وزن لے کر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ایک سرکار مسلم ابن عقیل اور ایک مولا ابو الفضل العباس. دونوں نے ہاتھ جوڑے، کہ مالک حسین بننے کی تو ہم میں ایسی ہمت اور جرت نہیں ہے، آپ کا نوکر بن کے جا سکتے ہیں اگر آپ حکم کریں. مالک حسین نے یہاں 2 جملے کہے، میں پھر کہوں گا تمہید کا وقت نہیں ہے، بس اسی انداز میں مجھے آگے بڑھ جانا ہے. یہی تمہید ہے مصائب کی، اور وہ دونوں جملے رکھ رہا ہوں. حسین بادشاہ نے پہلے مولا عباس کی طرف دیکھا، کہ عباس تجھے خود سے جدا کیسے کر دوں؟ عباس تو میرا حرم ہے. انتا حریمی یا عباس، اے عباس تو میرا حرم ہے. اور میں نہیں جانتا حرم کا تعارف آپ کے ذہنوں میں کیا ہے. حرم کہتے ہیں اس مقام کو جہاں پناہ لی جائے. کہتے ہیں نا حرم الہی، حرم رسول، حرم مولا علی. حرم حسین کہتے ہو نا کربلا، مولا حسین کے روزے کو. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ حرم حسین کہتے ہو کربلا میں حسین کے روزے کو، نہیں. حسین نے کہا ہے عباس تو میرا حرم ہے. کربلا میں حسین کا روزہ نہیں، عباس کا روزہ حرم حسین. عباس انت حریم، تو میرا حرم ہے، اور حرم جدا نہیں ہوتا، تو میرے ساتھ رہ. عباس تیرے آسرے پر تو مدینے سے وہ چلی ہے جو کبھی گھر میں نہیں چلتی تھی. تجھے کیسے بھیج دوں؟
یہ کہہ کے مولا نے مخاطب کیا، بھائی مسلم، آپ میرے لیے میرا خیمہ ہو، میرا خیمہ۔ اور اب میں کیا بتاؤں حسین بادشاہ نے یہاں کیا کہہ دیا۔ مولا مسلم کو کہا ہے عباس نے، آپ میرا خیمہ ہو۔ خیمہ سمجھتے ہیں؟ لیکن میں یہاں کہوں گا کاش کوئی حسین کے اس جملے کو سمجھ سکے کہ حسین نے کیا قیامت کہہ دی۔ مسلم بادشاہ کو کہا تم میرا خیمہ ہو۔ مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو جانتے ہو کربلا میں حسین کے خیمے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حسین کے خیمے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے خیمے کی تنابیں کاٹی گئیں، حسین کے خیمے کو جلایا گیا، حسین کے خیمے کو تاراج کیا گیا۔ بس جو کربلا میں حسین کے خیمے کے ساتھ ہوا تھا نا، مسلم کے لاشے کے ساتھ بھی وہ۔ معصوم کا کہا ایسا نہیں ہوتا۔ علمان علمان، بس آج کا دن ایسا ہے، کربلا کی ظاہری آغاز کا دن ہے۔ مسلم تو جا میری طرف سے، اور حسین نے اب مسلم کو بھیجا، کہا مسلم جاؤ تیاری کر لو جانے کی۔ مسلم کو خیمے میں بھیجا اور حسین نے ایک نامہ لکھا کوفے والوں کے نام، کہا کوفے والو تمہاری طرف مسلم نہیں آ رہا، حسین آ رہا ہے۔ مسلم کے ہاتھ پر یہ سوچ کر بیعت کر لینا کہ یہ مسلم کا ہاتھ نہیں ہے، حسین کا ہاتھ ہے۔ یہ لکھ کر حسین نے دیا۔ مسلم اپنے خیمے میں آئے، اپنے پاک حرم کو کہا مجھے حسین کی طرف سے حکم ہوا ہے، مولا نے کوفہ جانے کا کہا ہے، میرا سامان تیار کر دو۔ پاک حرم نے سامان تیار کیا۔ بس اتنا کہنا تھا، دو شہزادے سن رہے تھے، دوڑتے ہوئے آئے ہیں، بابا سے لپٹ گئے، کہا بابا آپ ہمیں ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، آج ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے، ہم بھی ساتھ چلیں۔ اللہ جانے کیا سوچا ہے سرکار مسلم نے، کہا ہاں ساتھ چلو، جاؤ اپنی پاک ماں کو بلا کے لاؤ۔ دونوں دوڑتے ہوئے اندر حجرے میں گئے ہیں، باہر آئے ہیں تو مخدومہ عالیہ ساتھ ہے۔ کہا شہزادوں کو بھی تیار کر دو۔ علی کی پاک بیٹی نے یہاں رونا شروع کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وجہ کیا تھی، لیکن ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ روتی جاتی ہیں، شہزادوں کا سامان تیار کرتی ہیں، اور سامان تیار کر کے جب شہزادوں کے پوشاک کے گردن پر موجود بند کو باندھنے لگی ہیں نا، تو بی بی نے، علی بادشاہ کی پاک بیٹی نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا والی بس خیال رکھنا یہ چھوٹا شہزادہ اتنا چھوٹا ہے، یہ اپنی پوشاک خود نہیں پہن سکتا۔ یہ سر میں کنگھی نہیں کر سکتا، میں نے بڑے لاڈ سے پالا، اجر کو ملل، اس کا خیال رکھنا۔ بس عزادارو، دو تین منظر مجھے پڑھنا ہے۔ شہزادوں کی شہادت میرا بھائی پڑھے گا۔ اتنی بڑی شہادت ہے کہ اگر یہ مکمل شہادت پڑھی جائے تو شاید ذاکر کو پوری مجلس کا وقت چاہیے۔ عزادارو، جب روانہ ہونے لگے نا تو دونوں شہزادوں کو لے کے مولا حسین بادشاہ سے رخصت کے لیے آئے ہیں اور اجازت طلب کر کے کہہ رہے مولا اجازت ہو میں روانہ ہوں۔ حسین بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ گیا سرکار مسلم، دونوں ہاتھ نالائن پہ رکھے، کہا مولا ابھی تو ایسا وقت نہیں، ابھی عباس ہے، ابھی میں مسلم ہوں، مولا آپ ابھی رو رہے ہو، بادشاہ ایسا تو نہ کرو نا، ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ کس بات نے رلایا آپ کو؟ بے ساختہ بادشاہ کے آنسوؤں نے رخساروں تک کا سفر کیا، اور بھری ہوئی آواز میں حسین نے کہا مسلم
وہ میرا مقدر ہے کہ آخری وقت میں مجھے بیٹی ملے نہ ملے، تو اپنی بیٹیوں سے ملتا جا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بیٹیوں کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا، میرا بادشاہ روانہ ہو گیا، کوفے چلا گیا۔ ابھی آج کا دن گزرے گا نا، یہ جو کل صبح ہوگی دنیا عید منائے گی۔ ابھی کربلا نہیں ہوئی تھی، آل محمد کے گھر ابھی اجڑے نہیں ہیں، ابھی حسین کے ہاتھوں سے صرف مدینہ میں تالا لگا ہے، ابھی خیمے مسمار نہیں ہوئے ہیں، ابھی علی کی بیٹیوں کی چادریں سروں پر موجود ہیں۔ ابھی تو عید عید کی طرح ہی ہے نا۔ عزادارو یہ جو صبح کا سورج طلوع ہوگا نا، کل مسلم بادشاہ کی پاک بیٹیاں نا صبح صبح آئی تھیں حسین کے پاس اور آ کے کہتی تھیں مولا ہم ہر عید پہ اپنے بابا کے پاس جاتے تھے اور بابا سے عید طلب کرتے تھے، بابا کو آپ نے سفر پر بھیج دیا، آج آپ کو باپ کی جگہ رکھ کے لائے ہیں، ہمیں عیدی دو گے؟ حسین نے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا، کہا مانگو بیٹا کیا مانگتے ہو؟ تو بیٹیوں نے کہا اور کچھ نہیں مانگتے، ہمیں ہمارے بابا سے ملا۔ ایک بار بابا سے ملا دے، ایک بار بابا کا چہرہ دکھا دے۔ عزادار و حسین نے دونوں ہاتھ بڑھائے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں جب بیٹیاں آئی ہیں نا، حسین نے سمیٹ لیا، کہا آخری فیصلہ ہے، یہی عیدی چاہیے؟ کہا ہاں۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں، منظر بڑا مشکل ہے عزادارو، اگر سن پاؤ۔ کہا آخری فیصلہ؟ کہاں، اور ہمیں کوئی عیدی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کے بیٹیوں کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہے اور دوسرا ہاتھ حسین نے اٹھایا، کہا دیکھ اپنا بابا۔ عزادارو اب جو منظر دیکھا ہے نا، تو کوفے کا دروازہ ہے، ایک سر کٹا لاشا کوفے کے دروازے پہ لٹکا۔ بیٹیوں نے کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا تمہارا بابا، کربلا کا پہلا شہید۔ عزادارو حسین کی پاک ماں اس لاشے کے ساتھ ساتھ کوفے کے بازاروں میں جیسے جیسے لاشے کو گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا، سیدہ لاشے کے پیچھے اور میرے بیٹے کا سفیر ہے اور میرے بیٹے کا وکیل ہے۔ اللہ اللہ اللہ